السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ تو کیا یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہونا چاہیے یا نہیں، اس کی پوری تفصیلی بات کریں گے ہم۔ تو سامعین کرام، اس دور کے اندر جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ ایسا دور ہے جو کہ فتنوں سے بھرا ہوا ہے، فتنہ انگیز دور ہے۔ تو سامعین کرام، اس دور کے اندر ہمیں اپنا عقیدہ، اپنا اعتقاد بچا کے رکھنا چاہیے، اور کل تک جو اسلامی باتیں بدیہی اور مسلم تھی، آج ان کا انکار اور آج اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اور سامعین کرام، یہ کسی ایسے ویسے نہیں، بلکہ یہ صوفیہ اور تصوف کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ صوفیہ اور تصوف اور اسلام کی سماحت کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ اسلام کا ایک اصول ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ دوستی اور دشمنی اللہ ہی کے لیے ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کی دوستی اور دشمنی اللہ ہی کے لیے کرو، اور محبت اور نفرت اللہ ہی کے لیے کرو۔ جو ہی اللہ کے دوستوں سے دلی محبت، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، اور یوں ہی اللہ کے دوستوں سے دلی محبت اور اللہ کے دشمنوں سے قلبی نفرت کرنا۔ تو سامعین کرام، یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اور سامعین کرام، یہ اسلام کی دیگر بنیادی اصولوں کی طرح ایسا ہی ایک واضح اور مستحکم اصول ہے جس میں قیامت تک کے لیے کوئی ترمیم کی گنجائش نہیں، کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت اللہ ہی کے لیے ہے اور نفرت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر تم کسی شخص سے محبت کرتے ہو تو اس غرض سے کرو کہ اللہ ہی کی رضامندی کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اگر کسی شخص سے تم ناراض ہوتے ہو تو اسی بنا پر اس سے ناراض ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بنا پر میں اس سے ناراض ہو رہا ہوں۔ تو سامعین کرام، یہ ایک اصول ہے، اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اس کا انکار بد مذہب فرقوں میں بھی ہمیں نظر نہیں آتا، مگر اسلام کی صورت بگاڑنے والوں نے اسلام ہی کے نام پر دنیا بھر میں اسلامی مفاہیم کو بدلنے کی کوشش کی، اور اسی میں یہ ایک اور بھی کوشش ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کو تبدیل کر دیا جائے۔ سامعین کرام، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں، بلکہ ایک صدی پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ البتہ ایک نیا خلاف اور بظاہر دلکش نعرہ جو کہ 20ویں صدی کے چوتھائی میں ایجاد کیا گیا، اور وہ نعرہ یہ کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں، یعنی یہ کہ آپ محبت تمام سے کرو اور نفرت کسی سے نہ کرو۔ اور یہ چیز ظاہر ہے کہ یہ جو نعرہ ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں، تو یہ اسلام کے اصول کہ اللہ کے دوستوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کے بالکل خلاف ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یہ نعرہ ہے کہ تمام لوگوں سے محبت کرو اور کسی سے نفرت نہ کرو، تو یہ چیز اسلام کے اصول کے خلاف ہوئی نا، کیونکہ اگر اللہ کے دوستوں سے محبت کی تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ اصول میں سے ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا بھی یہ اسلام کے اصول میں سے ہے۔ تو یہ جو چیز ان کا جو نعرہ ہے یہ بالکل اس کے خلاف ہے، اور یہ جو نعرہ ہے یہ ایجادی طور پر قادیانیوں کا نعرہ ہے کہ عیسوی سن 1980 میں قادیانیوں کا تیسرا خلیفہ مرزا ناصر احمد نے دورہ یورپ میں، اسپین میں یہ نعرہ ایجاد کیا کہ لو فار آل اینڈ ہیٹڈ فار نن، یعنی محبت سب کے لیے ہے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اب سامعین کرام، ہم میں سے ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ قادیانیت یہ اہل سنت والجماعت، اہل اسلام سے علیحدہ ایک الگ دھرم ہے، اور اس کے نعرے سے اہل سنت والجماعت کو کوئی خطرہ نہ تھا، اور ان سے خطرہ تھا بھی تو بے حد کم خطرہ تھا۔ مگر اہل سنت والجماعت کے بعض وہ افراد جو کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنے والے ہیں، تو انہوں نے قادیانیوں کے اس نعرے کو اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا۔ تو سامعین کرام، اب انہوں نے اس نعرے کو اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا، اور وہ بھی ایسے نہیں بلکہ صوفیہ اور تصوف کے نام پر، صوفیہ اور تصوف کے نام پر اسے اڈاپٹ کر لیا، اپنا لیا، اور اسے وہ لوگ اسلام اور صوفیہ کی تعلیم بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
سامعین کرام، ہم میں سے بعض وہ لوگ جو کہ علمی اعتبار سے کم عقل ہے اور جو فہم علمی اعتبار سے کم رکھتے ہیں، تو وہ لوگ ان کی باتوں سے زیادہ متاثر ہوں گے اور ان کی طرف اپنا رخ کریں گے۔ پھر اس کے جو نتائج نکلیں گے ایمانی اور اعتقادی نقطۂ نظر سے، تو وہ کافی مہلک ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین کرام، نثار احمد اپنے میگزین میں لکھتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے پہلے یا کچھ ایام پہلے ایک پوسٹر شائع ہوا تھا، ایک پرچہ شائع ہوا تھا جس کے سر فہرست یہ چیز لکھی ہوئی تھی، یہ جملہ لکھا ہوا تھا کہ محبت سب کے لیے ہے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ اور سب سے بڑی غلطی ان کی یہ ہے کہ اس جملے کو یہ لوگ منسوب کرتے ہیں خواجہ ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز کی طرف۔ سامعین کرام، یہ لوگ چوری بھی کرتے ہیں، اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بیوقوفی ان کی یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی طرف اس جملے کی نسبت کرنا، جبکہ یہ بالکل جاہلانہ طریقہ ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے یہ جملہ نہیں دیا، حضور خواجہ غریب نواز کا نہ ہی یہ جملہ تھا، نہ ہی ان کا یہ عقیدہ تھا، بلکہ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ محبت کسی سے کی جائے تو وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے، اور نفرت بھی کسی سے کی جائے تو وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ تو پھر اس چیز کو تم نے خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب کیسے کیا؟ اور اس سے بڑھ کر ان کی یہ اس جملے کی قباحت کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ یہ اسلام کے اصول کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ اسلام کے اصول ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور یہ اس کے خلاف ہے کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ محبت سب کے لیے ہوگی، تو چلو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کے لیے محبت ہے، لیکن اللہ کے دشمنوں کے لیے بھی محبت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین کرام، ان کا یہ اعتقاد ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے قادیانیوں کا کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور یہ اعتقاد ہے الحمدللہ کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، اگر کسی سے ہم دشمنی بھی کرتے ہیں تو وہ اللہ کی ناراضگی کی بنا پر کرتے ہیں۔ اور سامعین کرام، ایسے میں اسے اسلامی صوفی فکر بتانا اور اہل سنت والجماعت میں اسے رائج کرنے کی کوشش کرنا اور اسے رواج و قبول دینے کے لیے صوفیہ اور تصوف کا نام استعمال کرنا، یہ جرم اور بالائے جرم اور ستم اور بالائے ستم ہے۔ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، کہ اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کہ وہ لوگ آپس میں دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی شخص ان سے دوستی کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین اکرام، رب تعالی سورہ مجادلہ میں آگے فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور وہ ایسے سے دوستی کرے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو، اگرچہ وہ اس کا باپ ہو یا اس کا بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو یا اس کے خاندان والا ہو۔ سامعین کرام، اس آیت سے ہمیں واضح طور پر یہ چیز حاصل ہوئی کہ مومن بندہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں اور مخالفوں سے دوستی نہیں کرے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ اب سامعین کرام، ان کے کہنے کے مطابق کہ محبت سب کے لیے ہے اور نفرت کسی کے لیے نہیں، تو سامعین کرام یہ لوگ بولتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ اب یہاں جو سوال پیدا ہوا وہ یہ کہ ان کے کہنے کے مطابق چلو محبت سب کے لیے، تو ہم نے مانا کہ محبت سب کے لیے، لیکن نفرت بھی کچھ مخصوص افراد کے لیے وہ بھی ہے، تو تمہارا کہنے کے مطابق ہے کہ نفرت کسی کے لیے نہیں، تو وہ چیز غلط ہے، کیونکہ یہاں اس آیت سے ہمیں یہ چیز واضح ہو گئی کہ مومن بندہ جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس سے دوستی نہیں کر سکتا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ فرماتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ اور یہی اعتقاد ہے۔